نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالآخر ایران نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ یہ چپلشیں ابھی کی نہیں ہیں، کافی عرصے سے چل رہی ہیں۔ کچھ ایران کی طرف سے زائرین کی شکل میں ٹریننگ دے کر لوگوں کو بھیجا جاتا تھا۔ یہاں پر بھی دہشت گردی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی ایسے دونوں طرف سے یہ معاملات ہیں کہ پاکستان میں بھی جو سرحدی علاقے ہیں، کیونکہ پاکستان کے جو علاقے ہیں وہ مکمل کنٹرول میں نہیں ہیں، تو وہاں پہ دہشت گردی پاکستان کے خلاف بھی ہوتی رہی ہے، اور وہاں سے ہو سکتا ہے ممکنات میں سے ہو کہ وہ بارڈر کراس کر کے ایران میں بھی جا کے کرتے ہیں۔ لیکن جو صورتحال اس وقت بنی ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ اس وقت پاکستان پر ڈرون اٹیک بھی کیا ہے، اس کے علاوہ میزائل سے بھی حملہ کیا ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایئر اسٹرائک بھی ہوئی ہے۔ اب ایسی صورت میں جو اس کے اگینسٹ میں پاکستان گورنمنٹ نے کیا ہے، بہت مثبت تو نہیں کہوں گا، لیکن فوری طور پہ جو کیا گیا ہے، جو ان کو کرنا چاہیے وہ کیا ہے۔ انہوں نے ڈپلومیٹک جو ہے وہ بریک لگایا ہے، اور جو ایران کے جو سفیر تھے جو ایران میں پہنچے ہوئے تھے، انہیں کہا گیا ہے کہ آپ پاکستان میں نہ آئیں، اور جو پاکستان کے سفیر ہیں ایران کے اندر، ان کو فوری طور پر پاکستان آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ایک جنگی صورتحال بنتی ہے۔ پاکستان اس کو اس وقت زبردستی جنگ میں دھکیل دیا گیا ہے۔ پاکستان کے خلاف ایران کی سرحدوں سے اور چاہ بہار سے، خاص طور پہ میں کہوں گا چاہ بہار، دراصل چاہ بہار پاکستان کے گوادر کے مقابلے پہ بنایا گیا۔ اس کی صورتحال تو ویسی نہیں ہے، وہ سی کے حساب سے بھی اور ایئر وے کے حساب سے بھی چاہ بہار جو ہے وہ ایک کامیاب بندرگاہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کا جو پیسہ ہے، دنیا کا جو کام ہے، وہ چاہ بہار سے سٹارٹ کر دیا گیا ہے، کافی عرصے سے ہو رہا ہے، اور انڈیا نے اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک پیسہ لگایا ہے اور کام بھی اس کے اوپر کیا ہے۔ چاہ بہار کے اوپر، چاہ بہار وہ جگہ ہے جہاں جاتے ہوئے انڈین کشتیاں بھی پکڑی گئی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ مکمل معلومات ہے ہمارے پاس کہ وہاں سے پاکستان کے خلاف جو کام ہوتے ہیں چاہ بہار سے، وہ ان میں ایک تو کرنسی پاکستان کی جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، ظاہر ہے پاکستان کسی بھی ملک کو، پاکستان کا کسی بھی ملک کو جو کنگلا یا ڈیویلیو کرنے کے لیے اس ملک کی کرنسی جو ہے وہ جعلی چھاپ کے مارکیٹ میں دے دی جاتی ہے۔ تو چاہ بہار سے پاکستان کے خلاف یہ اقدام بھی ہوتا ہے کہ وہاں سے جعلی کرنسی آتی ہے، نہ صرف پاکستانی کرنسی آتی ہے بلکہ ڈالرز بھی آتے ہیں چاہ بہار سے، اور یہ تمام پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے کوششیں ہو چکی ہیں، پہلے ہو چکا ہے یہ سب۔ نہ صرف یہ، اس کے علاوہ وہاں سے کئی جاسوس، کلبوچن یادے فید اور دوسرے ہیں، وہ لوگ جو آئے انہوں نے بھی بتایا، پکڑے گئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم انڈیا اور ایران کے ذریعے یہاں تک پہنچے ہیں۔ دہشت گردوں کی جو ایک پوری لسٹ ہے پوری دنیا کے اندر، اس میں پاکستان سے پہنچے ہوئے ایران سے شام کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا گیا ہے، پھر واپس آ گئے یہاں پہ بارڈر سے جب ان نہیں کرنے دیا جا رہا تھا کیونکہ ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں تھے، تو انہوں نے ہنگامے کیے ہیں، بہت سارے پروفس موجود ہیں۔ لیکن اس قسم کی جو بات اس وقت ہوئی ہے، جو اس وقت ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے، پاکستان کو زبردستی ڈائریکٹ ہٹ کر کے جنگ میں دھکیلا گیا ہے۔ ایران فی الحال حوثیوں کے ساتھ مل کے اسرائیل اور امریکہ اور انگلینڈ کے خلاف جنگ میں پیش قدمی کر رہا ہے، لیکن اسے ایک جنگی حکمت عملی اچھی نہیں کہنی چاہیے کہ اس نے دوسری طرف اس نے پاکستان کے خلاف جو محاذ اسٹارٹ کر دیا، یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ایران کے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ پاکستان ایران کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے اور ایران پاکستان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ نہ صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان سے جو باہر پاکستانی ہوتے ہیں، جن کا تعلق اثنا عشری یا اہل دشی فرقے سے ہوتا ہے، تو وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بجائے ایران کی ایمبیسی کو کہتے ہیں ہم اپنی ایمبیسی جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ محبت اور کیا ہوگی پاکستانیوں کی؟
تمام جو ایران کے جو زائرین ہیں وہ پاکستان سے جاتے ہیں، پاکستان سے وہاں موجود، وہاں پاکستان کا جو کرائم ریشو ہے وہ تقریباً نیل ہے، لیکن دوسرے ملکوں سے جو آئے ہوئے لوگ ہیں وہ ایران کے اندر جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جو تختہ الٹنے کی کوشش کی، ان کے خلاف انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور اس وقت جو کریٹیکل سچویشن اس وقت پوری دنیا میں ورلڈ وار کی طرف آوازیں آ رہی تھیں، اس صورت میں اس وقت ان کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کسی بھی طریقے سے. یہ جو ہے نا ایک اچھی حکمت عملی نہیں ہے، لیکن ایسا کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے پاکستان کے آس پاس جو بارڈرز ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں پاکستان کے، جو پاکستان آرمی کے دشمن ہیں، ان کی طرف سے کوئی پلس سائن دیا گیا ہو یا گو ہیڈ کا اشارہ دیا ہو، تبھی وہ آ سکتے ہیں. پاکستان کا جو خاص حصہ ہے وہ ہے بلوچستان. بلوچستان جو اس وقت آگ کا گولہ بنا ہوا ہے، وہاں کی عوام 50-50 ہے، پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ان کے مسائل ہیں. ان کے عورتیں، آدمی جو گرفتار ہیں، کسی بھی کیسز میں گرفتار ہوں گے، کیا مسئلے ہوں گے وہ ایک پرسنل میٹر یا آگے کی بات ہے، لیکن وہ ہے وہاں گہما گہمی پائی جاتی ہے. ایسی صورت میں یہ جو اسٹرائک ہوئی ہے یہ کھلے چیلنج ہے، اور یہ بات نہیں کی گئی، سمجھایا نہیں گیا، بلکہ ڈائریکٹ ہٹ کر دیا گیا ہے پاکستان پہ حملہ. اس صورت میں صورتحال جو بن رہی ہے وہ پاکستان کے لیے بہت بری ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ایران کے لیے ہو سکتی ہے. اگر فرض کریں جو ایران کے دشمن ہیں، اگر وہ بالکل منہ کے اوپر آ کے بیٹھ گیا ایران کے بارڈر پہ، تو ایران کے لیے بہت اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ پاکستان اور ایران سے جیسے تعلقات ہیں، ایسے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. اور پاکستان پہلے بھی ہوائی اڈے اور پورٹ کے حوالے سے دیتا رہا ہے. جب وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے مسئلہ بنے گا تو ممکنات ایسے ہے کہ مستقبل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے پاکستان اپنا دفاع کا حق رکھتا ہے اور وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے، اور یہ کام بھی ہو سکتا ہے. تو ایران کے لیے بہت اچھا نہیں ہوگا یہ. اسی طرح انڈیا کے لیے بھی مسئلہ ہے، کیونکہ انڈیا ایک طرف تو اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، دوسری طرف وہ ایران کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے، اس کے تعلقات ہیں. ایک طرف وہ رشیا سے بھی بھیک مانگتا ہے، دوسری طرف وہ امریکہ سے کے سامنے بھی جھکتا ہے. تو انڈیا شور شرابہ تو بہت مچاتا ہے، لیکن وہ آج تک اس نے کوئی کھل کے پاکستان کے خلاف اسٹرائک نہیں کی، کیونکہ اس کے اپنے ملک کے اندر ایسے حالات نہیں ہیں. ایران کی جو صورتحال ہے، ایران سے اگر فوجیں یا پاسداران جو ہیں وہ جاتے ہیں حوثیوں کی مدد کے لیے یا آگے کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں میں دیکھ کے آیا ہوں ایران کے اندر ہر گلی کوچے کے اوپر شہیدوں کے بورڈ لگے ہوئے ہیں. وہاں نوجوان نسل ابھی پروان چڑھی ہے، جو پہلے والے تھے زیادہ تر نوجوان شہید ہو چکے تھے، بیوائیں موجود تھیں. ایسی صورتحال کے اندر ایک ملک کو ترقی کی طرف لے جانا چاہیے تھا، نہ یہ کہ زبردستی اپنے عوام کو بھی اور دوسروں کے عوام کو بھی جو ہے وہ پریشانیوں میں گھیرا جائے. جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اسرائیل اپنے کام کر رہا ہے، اس کے خلاف بھی وہاں پہ کام ہو رہے ہیں، حوثی وہاں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ فلسطینی کام کر رہے ہیں. تو فلسطینی حق پر ہے، حماس سے جیسے انہوں نے اپنے لیے دفاع کے لیے کیا، لیکن اگر کسی خاموش ملک یا سکون زدہ ملک کے اوپر اگر آپ زبردستی جنگ مسلط کرتے ہیں تو یہ مذاق نہیں ہوتا. پاکستان کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی حالات میں ہو، پاکستان ایک ایٹمک پاور ہے، اور پاکستان آرمی کو دنیا جانتی ہے کہ پاکستان آرمی جب اپنا قدم اٹھاتی ہے تو پھر اس کی گنیں خاموش نہیں رہتی، سرنگو نہیں ہوتی. انٹرنیشنلی حالات زندگی میں جرمن فوج نے بھی ہتھیار ڈالے، رشیا نے بھی ڈالے، دنیا میں ایسی بہت بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. تو وقت اور حالات کے تحت کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر یہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا کہ پاکستان کے جو سرحدوں کے اوپر حملہ کیا گیا، اور پاکستان کے نہ صرف سرحدوں پہ بلکہ اندر آ کے بستیوں کو اجاڑ دیا گیا. پہلے بھی اس طرح کی معلومات آتی رہی ہیں اور پاکستان آرمی نے مذمت کی، لیکن اس دفعہ مذمت نہیں ہے، اس دفعہ اعلان جنگ ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی سلامتی قائم رکھے. پاکستان زندہ باد.